السلام علیکم ناظرین، KBN کے نیوز بلیٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ریاست تلنگانہ میں کورونا وائرس کے کیسوں میں اضافہ، 493 نئے کیسز ہوئے درج، 4 افراد کی ہوئی موت۔ تلنگانہ اسمبلی میں ملازمین کی وظیفے پر سبکدوشی کی حد عمر میں اضافے سے متعلق بل منظور، ہریش راؤ۔ تلنگانہ احاطہ اسمبلی میں رکن کونسل سورابھی وانی دیوی کی گاڑی کو حادثہ، انجنی کمار IPS نے ان کے ڈرائیور کو کر دیا معطل۔ تلنگانہ رکن خانساز کونسل کے کویتا ارکان خاندان کے ساتھ ہو گئی ہوم کوارنٹائن، ان کے شوہر ہو گئے کورونا سے متاثر۔ کورونا کے خاتمے کے بعد لاک ڈاؤن کے ٹریفک چالانات کا جائزہ لیں گے، عوام کے حق میں ہمدردانہ فیصلہ، چالانات کلیکشن کے لیے نہیں بلکہ عوام کی بھلائی میں، محمد محمود علی۔ ارنب گوسوامی کو گرفتار کرنے سے 3 دن قبل نوٹس جاری کی جائے، ممبئی ہائی کورٹ کی پولیس کو ہدایت۔ جسٹس NV رامنا کے خلاف چیف منسٹر آندھرا پردیش وائس جگن موہن ریڈی کی شکایت مسترد، سپریم کورٹ۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جرمنٹن ہاسپٹل آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفا یاب، انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر آرتھوپیڈک سرجن، ایڈوانس آپریشن تھیٹر، ICU، ڈیجیٹل ایکس رے، لیبوریٹری، فیزیو تھراپی، فارمیسی، شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل، واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن، ایمبولینس سے آراستہ جرمنٹن آرتھوپیڈک ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ شہر میں کچرے کی نکاسی کے لیے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن اور کنٹونمنٹ علاقے میں بورڈ کی جانب سے خصوصی گاڑیوں کا انتظام کیا گیا ہے۔ حالیہ عرصے میں شہر اور کنٹونمنٹ علاقوں میں کچرا نکاسی کرنے والے افراد کی ہراسانی میں اضافے کی شکایات ملی ہیں۔ یوں تو کچرے کے حصول کے لیے عوام کو رقم ادا کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن صفائی عملہ ماہانہ سوتا 200 روپے کا مطالبہ کر رہا اور عدم ادائیگی کی صورت میں کچرا حاصل کرنے سے انکار کر رہے۔ سکندرآباد کنٹونمنٹ بورڈ کے شہری ان دنوں کچرا وصول کرنے والوں کے رویے سے کافی پریشان ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ حالیہ عرصے تک وہ ماہانہ 60 روپے ادا کرتے تھے، لیکن اب 200 روپے کا مطالبہ کیا جا رہا۔ بعض مکینوں نے آن لائن شکایت درج کی ہے، جس پر کنٹونمنٹ کے حکام کو کارروائی کرنی ہے۔ مقامی افراد نے بتایا کہ 50 تا 100 روپے کا مطالبہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، لیکن صفائی عملہ 200 روپے کا مطالبہ کرتے ہوئے عوام کو لوٹ رہا ہے۔ سکندرآباد کنٹونمنٹ کے سینیٹیشن عہدیدار سے بارہا نمائندگی کے باوجود کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ بورڈ کی جانب سے صفائی عملے کو ادائیگی کے سلسلے میں کوئی رہنمائی نہیں کی گئی۔ مقامی افراد کا ماننا ہے کہ سکندرآباد کنٹونمنٹ بورڈ کو رہنمائانہ خطوط جاری کرتے ہوئے صفائی عملے کو پابند کرنا چاہیے۔ تلنگانہ کے چیف سیکرٹری سومیش کمار کے خلاف مرکزی حکومت کی قانونی لڑائی تلنگانہ ہائی کورٹ میں التوا کا شکار ہے۔ مرکزی حکومت نے آندھرا پردیش کیڈر سے تعلق کے باوجود تلنگانہ میں خدمات انجام دینے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ گزشتہ 4 برسوں سے ہائی کورٹ میں مرکزی حکومت کی درخواست کی سماعت نہیں ہو سکی۔ واضح کہ آندھرا پردیش کی تقسیم کے بعد مرکزی حکومت نے سومیش کمار کو آندھرا پردیش کیڈر الاٹ کیا تھا، لیکن انہوں نے سینٹرل ایڈمنسٹریٹو ٹریبونل حیدرآباد پہنچ کر احکامات حاصل کرتے ہوئے 5 مارچ 2016 سے تلنگانہ میں اپنی خدمات کو برقرار رکھا۔ ہائی کورٹ کے ویب سائٹس کے مطابق مرکزی ڈپارٹمنٹ آف پرسنل اینڈ ٹریننگ نے فروری 2017 میں ایڈمنسٹریٹو ٹریبونل کے فیصلے کے خلاف درخواست دائر کی تھی۔ درخواست قبولیت کے لیے صرف ایک مرتبہ جون 2019 میں لسٹ کی گئی۔ اگر یہی صورتحال رہی تو سومیش کمار مزید 2 سالوں تک تلنگانہ میں خدمات انجام دیں گے اور ان کی سبکدوشی 2023 میں ہے۔ ایڈمنسٹریٹو ٹریبونل کی جانب سے قانون کی خلاف ورزی کی شکایت کرتے ہوئے مرکزی محکمے نے ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ محکمے ذرائع کے مطابق فریقین نے اپنے دلائل پیش کر دیے، لہٰذا میرٹ کی بنیاد پر فیصلہ ہونا چاہیے، لیکن عدالت میں اس معاملے کی ابھی تک مزید سماعت نہیں ہوئی۔ سومیش کمار نے ٹریبونل کو بتایا تھا کہ ان کی اہلیہ DRDO حیدرآباد میں برسر خدمت ہیں، لہٰذا انہیں تلنگانہ میں
میں خدمات جاری رکھنے کی اجازت دی جائے۔ انہوں نے کیڈر الاٹمنٹ سے متعلق طے کردہ رہنمائانہ خطوط کو چیلنج کیا تھا۔ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کی دختر رکن کونسل کی کویتا نے مختلف اسکیمز میں متاثر حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن کو باقاعدہ بنانے اور بدعنوانیوں سے پاک کرنے کا عزم کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق کویتا حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن کی کارکردگی کو بہتر اور مؤثر بنانا چاہتی ہیں، جس کو حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن کی ٹیم کے انتخاب کے ضمن میں کرپشن کے الزامات کا سامنا ہے، جبکہ اس کی روزمرہ سرگرمیوں میں بھی بے قاعدگیوں کی اطلاع ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ کویتا اس بات کو یقینی بنانا چاہتی ہیں کہ حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن کی ٹیم میں حیدرآبادی باصلاحیت کرکٹ کھلاڑیوں کو موقع ملے۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کویتا گزشتہ چند مہینے سے حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن کی سرگرمیوں کا جائزہ لے رہی۔ یہ بات مایوس کن ہے کہ انڈین کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان محمد اظہر الدین کے HCA کے صدر بننے کے باوجود اس کے کام کاج میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ یہاں یہ تذکرہ ضروری ہے کہ TRS کارگزار صدر و وزیر IT KT راما راؤ نے حال ہی میں ایک ٹویٹ کر کے IPL انتظامیہ سے حیدرآباد کے اپل کرکٹ اسٹیڈیم میں IPL میچز کے انعقاد کی درخواست کی تھی، تاہم IPL انتظامیہ نے حیدرآباد کے لیے ایک بھی میچ الاٹ نہیں کیا۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن نے حکومت کے فیصلے کے مطابق ریاست کے تمام جونیئر کالجز کو بند کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ سیکریٹری بورڈ سید عمر جلیل نے تمام ڈسٹرکٹ انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن آفیسرز کو ہدایت دی کہ اپنے اپنے اضلاع میں جونیئر کالجز کو بند کرنے کے احکامات جاری کریں۔ حکومت کی جانب سے مزید احکامات تک کالجز بند رہیں گے اور آن لائن کلاسز سابق کی طرح ہی جاری رہیں گے۔ شہر حیدرآباد کے علاقے رین بازار پولیس اسٹیشن حدود بڑا بازار میں رین بازار پولیس کی جانب سے اسپیشل ڈرائیو کے تحت وہیکل چیکنگ پروگرام کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس موقع پر رین بازار پولیس SI کے ہریندر اور پولیس اسٹاف بھی موجود تھے۔ پولیس عہدیداروں کی جانب سے بغیر دستاویزات کی اور نمبر پلیٹ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے گاڑی چلانے والے افراد کی نشاندہی کی گئی اور ان کی گاڑیوں کے دستاویزات جانچ کرنے کے بعد ان کی گاڑیوں کو ضبط کر لیا گیا اور چالانات بھی عائد کیے گئے۔ خراب ہوگا ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ نیو سن سٹی ڈیولپرز کی ایک اور پیشکش، جہانگیر پیر درگاہ کے دامن میں آبادی کے بیچوں بیچ تمام سہولتوں سے آراستہ، ایئرپورٹ سے صرف 20 منٹس ڈرائیو پر LV پرساد آئی ہاسپٹل اور ناٹکو فارما کے قریب، کمرشل اینڈ ریزیڈینشیل پلاٹس 100 اسکوائر یارڈز پلاٹ، ایزی انسٹالمنٹ، گرام پنچایت اپرووڈ لے آؤٹ، کنورژن لینڈ، 100% واستو، اسپاٹ رجسٹریشن، کلیئر ٹائٹل، 10 ایئر سیکیورٹی، واٹر، الیکٹریسٹی، 25 سے 30 فیٹ روڈ، اسکول، ٹرانسپورٹ فیسلٹی، گیٹڈ کمیونٹی۔ گھر بنتا ہے ارادوں سے اور آپ کے ارادوں کو پورا کرے نیو سن سٹی ڈیولپرز۔ تو جلدی آئیے اور اپنا پلاٹ بک کرائیے۔ نیو سن سٹی ڈیولپرز، اپوزٹ چوائس فنکشن ہال، چندریان گٹا، بندلیا گوڑا روڈ، حیدرآباد۔ کانٹیکٹ 9848118780 63037 10882۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ تلنگانہ کانگریس کے رکن اسمبلی جگا ریڈی نے اپنی بیٹی کے ساتھ مل کر شہر حیدرآباد کے لوور ٹینک بنڈ کے قریب واقع BR امبیڈکر کے مجسمے کے قریب انوکھا احتجاج کیا۔ انہوں نے سنگا ریڈی اسمبلی حلقے، جس کی وہ نمائندگی کرتے ہیں، ان کی ترقی کے لیے 1000 کروڑ روپے گرانٹ دینے کے ساتھ ساتھ غریبوں کے لیے پلاٹس دینے کا مطالبہ کیا۔ بعد ازاں وہ اسمبلی کے لیے پیدل روانہ ہو گئے۔ گن پارک یادگار شہیداں کے قریب میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کے حلقے کے مسائل اٹھانے کا موقع ان کو اسمبلی میں نہیں دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ سنگا ریڈی میں میڈیکل کالج کی منظوری کے لیے تجاویز بھیجی گئی ہیں، تاہم حکومت نے یہ کالج سدی پیٹ کے لیے الاٹ کر دیا۔
रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 493 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 4 अफराद की मौत हो गई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 3,04,791 हो गई। हलाकतों की तादाद 1,680 है। जेएचएमसी के हुदूद में 138 केसेस दर्ज हुए। आदिलाबाद में 9, कोत्तागुड़म में 6, जगतियाल में 12, जनगांव में 7, भोपालपल्ली में 6, गदवाल में 2, कामारेड्डी में 7, करीमनगर में 18, खम्मम में 10, आसिफाबाद में 3, महबूब नगर में 19, महबूबाबाद में 0, मंचिरियाल में 14, मेदक में 7, मलकाजगिरी में 42, मुलुगु में 3, नागर कर्नूल में 6, नलगुंडा में 18, नारायणपेट में 2, निर्मल में 16, निजामाबाद में 24, पेदापल्ली में 6, सरसल्ला में 6, रंगारेड्डी में 35, संगारेड्डी में 24, सिद्दीपेट में 6, सूर्यापेट में 8, विकाराबाद में 8, वनपट्टी में 6, वरंगल रूरल में 6, वरंगल अर्बन में 12 और भोंगीर में 7 कोरोना वायरस के केसेस दर्ज हुए। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने असेंबली में ऐलान किया कि कोरोना वबा के खात्मे के बाद गुज़िश्ता लॉकडाउन के दौरान किए गए ट्रैफिक चालानात का जायजा लेते हुए अवाम को राहत दी जाएगी। असेंबली में वज़ारत दाखिला के मुतालिबात पर मुबाहिस का जवाब देते हुए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि इस सिलसिले में डायरेक्टर जनरल पुलिस को हिदायत दी जा चुकी है और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को सूरत हाल से वाकिफ कराते हुए चालानात के बारे में फैसला किया जाएगा। उन्होंने ट्रैफिक क़वाइद की खिलाफ वर्जी के सिलसिले में पुलिस चालानात को हक बजानिब करार दिया और कहा कि चालानात आवाम की भलाई के लिए है। चालानात का मकसद कलेक्शन करना नहीं, हुकूमत को चालानात से हासिल होने वाली आमदनी की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि जुराइम पर काबू पाने के लिए सीसीटीवी कैमरों की तनसीब से काफी मदद मिली है। उन्होंने बताया कि कैमरों के जरिए ट्रैफिक चालानात का शिकार अफराद उनसे रुजू होकर कैमरे निकालने का मशवरा दे रहे। वज़ीर दाखिला ने कहा कि ट्रैफिक क़वाइद पर अमल आवारी के लिए शौर बेदारी के मकसद से पुलिस काम कर रही। उन्होंने कहा कि हेलमेट का इस्तेमाल इंसान की जान बचा सकता है। कई ऐसे वाकयात पेश आए जहां हेलमेट न होने से नौजवानों की मौत वाक़ई हो गई। ट्रैफिक चालानात को हक बजानिब करार देते हुए महमूद अली ने कहा कि ये अवाम की भलाई के लिए क्या किया है। कितना भी आप खिलाफ वर्जी करें मगर किसी की मदद करने के लिए करें तो हम बैठकर आगे जाकर ये कोरोना जब मुकम्मल खत्म होगा वो जमाने में जो भी चालानात है उसको एक बार बैठकर गौर किया जाएगा। इंशाल्लाह लोगों को जब तकलीफ ना हो उस तरह का अमल इख्तियार किया जाएगा और सीएम साहब को भी इस बारे में मुकम्मल बताया जाएगा। और तीसरी बात बताए कि हैदराबाद में मर्डर्स हो रहे हैं। ये मर्डर्स की खामखा एक लहर से अब बता रहे हैं। मर्डर कैसा हो रहा है आपको बताता हूँ। अभी एक बताया मलकपेट का, अभी मैं डीजीपी साहब से पूरी रिपोर्ट लिया। देखिए पुलिस वाला हर घर में तो नहीं जा सकता ना, दोनों जो है साले भोने हैं, हैंडीकैप भोने हैं, मरने वाला भी साला है, दोनों भी डबल रिश्ते हैं। दोनों के इनकी बहन उनको दिए, उनकी बहन इनको दे दिए, घर में जाके लड़ लिए। ये हुआ क्या कोरोना में, मैं बताता हूँ। 2-4 बात मेरे जहन में जो आ रहा है, लोग मुझसे बता रहे हैं फाइनेंशियल बहुत तंगी हो गई थी। लोग कर्जे ले लिए घरों में भी, जिसके पास भी, ये फकीरां भी पैसे वाले रहते हैं आपको मालूम, वो कर्जे ले लिए। उसके बाद वो लोगों ने 10%, 8% इंटरेस्ट लगा दिए। अब इतने पैसे दो, अब पैसे कहाँ दे सकते। एक वाकया अभी कुछ दिन पहले या पिलर नंबर पे हुआ था कुछ 137 पे। उसके बाद जो आदमी मरा और मारने वाले का स्टेटमेंट में टीवी में सुना, उन्होंने बोला साहब मैं इसे। तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने आयमा और मौजनीन के माहाना एजाजिया के 4 महीने पर मुश्तमिल बकाया जात को जारी कर दिया है। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने ओहदेदारों के साथ इजलास मुनाकिद करते हुए 9,256 आयमा और मौजनीन के 4 महीने के बकाया जात के तहत 20 करोड़ रुपए जारी किए। ये रकम तमाम आयमा और मौजनीन के अकाउंट में जमा हो चुकी है। हर महीने 5,000 रुपए के हिसाब से सितंबर ता दिसंबर 4 महीने का एजाजिया 20,000 रुपए अकाउंट्स में जमा हो चुका है, जिसकी इतला आयमा और मौजनीन ने वक्फ बोर्ड ओहदेदारों को दी है। तेलंगाना हुकूमत ने एजाजिया की इजराई के लिए 22 करोड़ 50 लाख रुपए मंजूर किए थे। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने बाज अजला में 6 महीने के बकाया जात की इजराई की हिदायत दी है। इस तरह हुकूमत की जानिब से जारी करदा मुकम्मल बजट 22 करोड़ 50 लाख जारी किए गए हैं। बजट के एतबार से बाज अजला में 6 महीने का एजाजिया जारी किया गया। दीगर अजला के आयमा और मौजनीन को जनवरी और फरवरी यानी 2 महीने का एजाजिया बाकी रहेगा। मोहम्मद सलीम ने उम्मीद जाहिर की कि रमजानुल मुबारक के दौरान हुकूमत से फंड्स हासिल करते हुए जनवरी ता मार्च 3 महीने का एजाजिया जारी किया जाएगा।
انہوں نے کہا ہے کہ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے آئمہ اور موزنین کی امداد کے سلسلے میں خصوصی دلچسپی لیتے ہوئے تلنگانہ میں یہ اسکیم متعارف کی ہے۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں پہلی بار ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز کی فخریہ پیشکش 100 اسکوائر یارڈز کی خریداری پر رجسٹری مفت پائیں۔ یہ پیشکش محدود ہے۔ جے پی ڈائمنڈ ہلز فیز 1 کی شاندار کامیابی کے بعد ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز کے چیئرمین حافظ محمد جعفر کی ایک اور مایہ پیشکش فیز 2 اور فیز 3 100 اسکوائر یارڈز پلاٹ 4 لاکھ اور 5 لاکھ میں دستیاب ہے۔ جہانگیر پیر درگاہ کے دامن میں مقابل رہائش آبادی سے متصل الیکٹریسٹی، واٹر، بی ٹی روڈز، پارک، فٹ پاتھ، RTC بس، شجرکاری اور مسجد کی سہولیت کے ساتھ گرام پنچایت اپرووڈ لے آؤٹ، کلیئر ٹائٹل، اسپاٹ رجسٹریشن، گیٹڈ کمیونٹی، کتھور منڈل، شمشاباد ایئرپورٹ سے محض 25 منٹ کی دوری پر۔ بکنگ جاری ہے۔ جلد از جلد ربط پیدا کریں۔ ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز، میر عالم ٹینک، انصاری روڈ، حیدرآباد۔ پرکشش شخصیت کے لیے لباس اور بہترین لباس کے لیے صرف اور صرف نورانی لباس، ایک کمپلیٹ ویڈنگ اینڈ پارٹی ویئر کلیکشن۔ شادی بیاہ ہو یا عید کی شاپنگ ہو یا دیگر تقاریب، تو آپ کے بہترین پسند نورانی لباس، شیروانی، صدری، کرتا پیجامہ، پٹھانی سوٹس، ڈینم کرتا پیجامہ، عربک توپ، مینس اینڈ کڈس ویئر، ٹیکسٹائلز اینڈ ریڈی میڈ سٹیچنگ۔ ہمارے یہاں ڈیزائن آرڈر پر بھی تیار کیے جاتے ہیں۔ ایڈریس: ایڈمز کالونی، ٹولی چوکی، اور برانچ پوڈیم مال، ٹولی چوکی اینڈ ملک پیٹ، حیدرآباد۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ پروفیسر جے شنکر تلنگانہ اسٹیٹ زرعی یونیورسٹی کے ڈرون کے استعمال کی اجازت دی جا چکی ہے اور ڈائریکٹر جنرل سول ایویشن کی جانب سے جاری کی گئی تفصیلات کے مطابق پروفیسر جے شنکر یونیورسٹی نے ریاست میں زرعی سرگرمیوں کی نگرانی اور کاشت کو خراب ہونے سے محفوظ رکھنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کے تحت DGCA میں درخواست داخل کرتے ہوئے اس بات کی خواہش کی تھی کہ انہیں ڈرون کے استعمال کی اجازت دی جائے، جس پر DGCA نے تحقیق اور تحفظ کے لیے یونیورسٹی کو 1 سال کے لیے ڈرون کے استعمال کی اجازت دیتے ہوئے کہا ہے کہ یونیورسٹی پودوں کی نگہداشت کے علاوہ ان میں پائی جانے والی تبدیلیوں کے علاوہ جراثیم کی نشاندہی کے لیے ڈرون کی اجازت طلب کر رہی تھی، اور اس درخواست کا جائزہ لینے کے بعد DGCA نے اس درخواست کو منظوری فراہم کرتے ہوئے پروفیسر جے شنکر ایگریکلچر یونیورسٹی میں ڈرون کے استعمال کی اجازت دی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یونیورسٹی کی جانب سے پودوں پر جراثیم کش ادویات کے چھڑکاؤ، پودوں کے تحفظ، باغبانی اور زراعت میں تحقیق کے علاوہ دیگر امور کی انجام دہی کے لیے ڈرون کا استعمال کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کے احاطے میں آج TRS رکن قانون ساز کونسل سورابھی وانی دیوی کی کار کو حادثہ ہوا۔ حادثے کے وقت وہ کار میں سوار نہیں تھی۔ حادثے میں کار کے سامنے حصے کو نقصان پہنچا۔ معلوم ہوا ہے کہ رکن قانون ساز کونسل کو ایوان کے پاس چھوڑنے کے بعد کار پارک کرنے کے لیے لے جانے کے دوران یہ حادثہ اسمبلی گیٹ نمبر 8 کے پاس پیش آیا۔ گاڑی گن مین چلا رہا تھا۔ کمشنر پولیس انجنی کمار نے گاڑی چلانے پر رکن قانون ساز کونسل کے PSA کو معطل کر دیا۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی میں سرکاری ملازمین کے سبکدوشی کی حد عمر میں اضافے سے متعلق بل کو متفقہ طور پر منظوری دی گئی۔ وزیر فائنانس ہریش راؤ نے اسمبلی میں اس بل کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے اپنے انتخابی وعدے کے مطابق سرکاری ملازمین کے وظیفے پر سبکدوشی کی حد عمر کو 58 سال سے بڑھا کر 61 سال کر دیا ہے۔ اب تک ملازمین کے وظیفے پر سبکدوشی کی حد عمر 58 سال تھی، جس میں اضافہ کر دیا گیا۔ ڈائریکٹوریٹ آف ریونیو انٹیلیجنس کے حکام نے حیدرآباد کے نواحی علاقے چوٹ اپل میں پتنگی ٹول پلازا کے پاس ایک کار سے 25 کلو وزنی سونے کے بسکٹ ضبط کر لیے، جس کی مالیت زائد از 11 کروڑ روپے بتائی گئی ہے۔ یہ بسکٹس ریاست آسام کے گوہاٹی سے حیدرآباد کار کے ذریعے منتقل کیے جا رہے تھے۔ عہدیداروں نے سونے کے بسکٹس ضبط کرتے ہوئے انہیں منتقل کرنے والے 3 افراد کو پکڑ لیا۔ مزید تحقیقات جاری ہے۔
ریاست تلنگانہ کے ضلع سنگاریڈی میں پولیس انسپکٹر کے گھر میں چوری کی واردات پیش آئی۔ نظام آباد ضلع CCS سرکل انسپکٹر ناگیشور راؤ کا خاندان سنگاریڈی سنواس نگر میں مقیم ہے۔ چوروں نے ان کے مکان سے 10 تولہ وزنی طلائی زیورات اور 60,000 روپے نقد رقم کا سرقہ کر لیا۔ پولیس کے اعلیٰ حکام مقام واقع پر پہنچ گئے اور جانچ شروع کر دی گئی۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں زبردست کمی کے باعث گھریلو سطح پر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مسلسل دوسرے دن کمی آئی ہے۔ دہلی میں پیٹرول 21 پیسے فی لیٹر اور ڈیزل 20 پیسے فی لیٹر سستا ہو گیا۔ آئل مارکیٹنگ کمپنی انڈین آئل کارپوریشن کے مطابق دہلی میں آج پیٹرول 90 روپے 78 پیسے فی لیٹر اور ڈیزل 81 روپے 10 پیسے فی لیٹر پر آ گیا۔ اس سے قبل ان ایندھنوں کی قیمتوں میں مسلسل 24 دنوں تک کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ گزشتہ ماہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں لگاتار 16 دنوں تک اضافہ ہوا تھا، جس کی وجہ سے تقریباً ہر شہر میں دونوں ایندھنوں کی قیمتیں ریکارڈ وقت کی سطح پر پہنچ گئی تھی۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں 16 دنوں میں خام تیل کی قیمت میں تقریباً 15% کمی واقع ہو چکی ہے۔ یورپ میں کورونا کی تیسری لہر کی وجہ سے وہاں ایندھن کے مطالبے میں کمی کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا۔ اس کی وجہ سے خام تیل کی قیمت گھٹ کر $60 فی بیرل پر آ چکی ہے۔ ممبئی ہائی کورٹ نے ممبئی پولیس کو ہدایت کی کہ وہ ریپبلک ٹی وی کے چیف ایڈیٹر ارنب گوسوامی کو TRP گھوٹالہ کیس میں گرفتار کرنے یا پھر ان کے خلاف کوئی سخت کارروائی سے قبل 3 دنوں کی پیشگی نوٹس جاری کریں اور پھر انہیں گرفتار کریں۔ نیز وہ بھی اس صورت میں ہی کیا جا سکتا ہے جب دوران تحقیقات پولیس کو ان کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت دستیاب حاصل ہو۔ ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ گوسوامی کی جانب سے TRP گھوٹالہ معاملے میں ممبئی پولیس کی جانب سے کی جانے والی تحقیقات کو چیلنج کرنے والی درخواست پر سماعت کے دوران دیا، جسے عدالت نے دونوں فریقین کی ابتدائی بحث کے اختتام کے بعد سماعت کے لیے قبول کر لیا۔ جسٹس SS شنڈے اور منیش پٹیل پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے یہ بھی حکم جاری کیا کہ درخواست گزار گوسوامی کے خلاف کارروائی سے قبل اگر ممبئی پولیس نوٹس جاری کرتی ہے تو درخواست گزار اس کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کے لیے آزاد ہے۔ سپریم کورٹ نے جسٹس NV رامنا کے خلاف چیف منسٹر آندھرا پردیش جگن موہن ریڈی کی شکایت کو مسترد کر دیا، جس میں انہوں نے الزام عائد کیا تھا کہ وہ ریاستی حکومت کو غیر مستحکم کرنے کے لیے ریاستی عدلیہ پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے۔ جگن موہن ریڈی کی شکایت کو مسترد کرنے سے متعلق اطلاع سپریم کورٹ کے ویب سائٹ پر جاری بیان میں دی گئی۔ بیان کے مطابق ان ہاؤس انکوائری اور طریقہ کار کے تحت شکایت پر غور کرنے کے بعد اس کو مسترد کر دیا گیا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ان ہاؤس انکوائری کے تحت جن معاملات کو دیکھا جاتا ہے وہ انتہائی خفیہ نوعیت کے ہوتے ہیں اور انہیں عام نہیں کیا جاتا۔ یہاں یہ تذکرہ بے جانا ہوگا کہ چیف جسٹس آف انڈیا بوبڑے نے جسٹس NV رامنا کے نام کی اپنے جانشین کے طور پر سفارش کی ہے۔ جسٹس بوبڑے 24 اپریل کو سبکدوش ہو رہے۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ سال 6 اکتوبر کو جگن موہن ریڈی نے چیف جسٹس انڈیا سے یہ شکایت کی تھی۔ فی الحال بس اتنا ہی۔ آخر میں پھر ایک بنظر سرخیوں پر۔ ریاست تلنگانہ میں کورونا وائرس کے کیسوں میں اضافہ، 493 نئے کیسز ہوئے درج، 4 افراد کی ہوئی موت۔ تلنگانہ اسمبلی میں ملازمین کی وظیفے پر سبکدوشی کی حد عمر میں اضافے سے متعلق بل منظور، ہریش راؤ۔ تلنگانہ احاطہ اسمبلی میں رکن کونسل سورابھی وانی دیوی کی گاڑی کو حادثہ، انجنی کمار IPS نے ان کے ڈرائیور کو کر دیا معطل۔ تلنگانہ رکن خانساس کونسل کے کویتا ارکان خاندان کے ساتھ ہو گئی ہوم کوارنٹائن، ان کے شوہر ہو گئے کورونا سے متاثر۔ کورونا کے خاتمے کے بعد لاک ڈاؤن کے ٹریفک چالانات کا جائزہ لیں گے۔ عوام کے حق میں ہمدردانہ فیصلہ، چالانات کلیکشن کے لیے نہیں بلکہ عوام کی بھلائی میں، محمد محمود علی۔ ارنب گوسوامی کو گرفتار کرنے سے 3 دن قبل نوٹس جاری کی جائے، ممبئی ہائی کورٹ کی پولیس کو ہدایت۔ جسٹس NV رامنا کے خلاف چیف منسٹر آندھرا پردیش وائس جگن موہن ریڈی کی شکایت مسترد، سپریم کورٹ۔ اسی کے ساتھ KBN نیوز بلیٹن اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔
اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔